أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ کلاس کو، لیکچر نمبر 3، جس کے اندر ہم نیکسٹ لائن پڑھیں گے۔ کل جو آپ نے پڑھا تھا وہ آپ نے اچھا یاد کیا ہوگا، انشاءاللہ اس کو بھولنا نہیں ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے نیکسٹ لائن، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ دیکھیں ہا سے لے کے را تک آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو میں پڑھاؤں گی نا، اچھے سے آپ نے مہارج کو دیکھنا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں پہلی سلائیڈ۔ اچھا، اس کے اندر نا آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے، سمجھانے والی چیز یہ ہے، آپ کو یہ میں نے بتانا ہے آپ کو کہ حلق کے کتنے حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کا حلق ہے نا، اس کے 3 مین حصے ہیں، 3 جگہوں سے حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو حلق کا اوپر والا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں ادنا حلق، ٹھیک ہے؟ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ادنا حلق۔ جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں وسط حلق۔ وسط حلق یعنی کہ وسط کہتے ہیں نا درمیان کو، تو حلق کے درمیان والے حصے کو وسط حلق کہتے ہیں۔ اور جو نیچے والا ہے اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نیچے والا حصہ جو آخری حصہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے نا یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے اب، ادنا حلق حلق کا اوپر والا حصہ، وسط حلق حلق کے درمیان والا حصہ، اور اقصائے حلق حلق کا سب سے نیچے والا حصہ۔ تو حلق کے یہ 3 حصے ہیں جن سے حروف حلقی نکلتے ہیں۔ ایسے حروف جو نکلتے ہی حلق سے ہیں، کچھ حلق کے اوپر والے حصے سے، کچھ درمیان والے حصے سے، کچھ نیچے والے حصے سے۔ وہ حلقی حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں: خا، غین، ح، عین، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے؟ یہ 6 حروف ہیں۔ 2 حلق کے اوپر والے حصے ادنائے حلق سے نکلتے ہیں، 2 وسط حلق یعنی درمیان والے حصے سے، 2 نچلے حصے سے اقصائے حلق سے۔ تو یہ آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے۔ ابھی آپ نے نا حروف حلقی یاد کرنے ہیں جو کہ 6 ہیں، ان کو یاد کر لینا ہے۔ اور ادنا حلق کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وسط حلق کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اقصائے حلق کیا ہوتا ہے۔ تو جو منہ کے قریب ترین حصے والا حلق کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ پہلا حصہ ہے، وہاں سے خا اور غین ادا ہوتے ہیں، جہاں سے خراٹے لیے جاتے ہیں نا، ایسے خا اور غین یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق سے ح اور عین ادا ہوتے ہیں، ح اور عین، ٹھیک ہے؟ اقصائے حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آگے پڑھتے ہیں نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ چلیں اب پہلے ورڈ کی طرف موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں تو لکھا ہے ح۔ اب یہ میں پڑھ رہی ہوں تو ایسے سانس کی آواز آ رہی ہے نا، ح ح آ رہی ہے نا۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ لکھا ہے حلق کے درمیانی حصے یعنی وسط حلق سے ح ادا ہوتا ہے۔ اب آپ کو سامنے پکچر نظر آ رہی ہے، ادنائے حلق اوپر والا حصہ ہے، وسط حلق سے ح نکل رہا ہے، اقصائے حلق نیچے والا حصہ ہے۔ یہ جو ح ہے نا، اس کی آواز ایسے جیسے سانس کی آواز نہیں ہوتی، آپ نے پورا ح نہیں نکالنا، آپ جسٹ ایسے کرو، یہ سانس کی آواز نکالو۔ جب آپ کی یہ نکل آئے گی نا تو پھر آپ کا ح بھی نکل آئے گا آٹومیٹیکلی۔ یہ حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، بالکل جہاں اکثر کھانا کھاؤ تو اٹک جاتا ہے نا، اس پوزیشن سینٹر سے نکلتا ہے۔ اب اس کی پریکٹس کیا ہے، آپ لوگ نا صبح اٹھے نا جب، تو کھلی ہوا میں جا کے نا اکیلے اونچی آواز سے ایسے کرنا ہے۔ جب آپ یہ بار بار پریکٹس کرو گے نا اس کو ایسے کرنے کی، تو پھر آپ کا آہستہ آہستہ یہ نکلے گا۔ آپ نے یہ ساؤنڈ نکالی ہیں، ح ح ح ح ح ح، پریکٹس کریں ساتھ سے، شاباش۔ ح۔ اب اس کے آگے الف ہے نا، بریکٹ میں دیکھیں الف لکھا ہوا ہے، تو اس کو جسٹ ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے کہ اپنے آپ نے مٹھی بند کرنی ہے، نہ ذرا تیزی سے اور نہ ہی زیادہ آرام سے کھولنا ہے، تو بنے گا ح ح، ٹھیک ہے؟ حلق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی اچھے سے مارننگ ٹائم پریکٹس کرنی ہے، کھلی ہوا میں جا کے کریں۔ جب آپ کی ٹھنڈی ہوا صبح صبح گلے کے اندر جاتی ہے نا تو گلا اس سے کھلتا ہے، تو پھر یہ ح آسانی سے نکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس خا۔ اب یہ جو خا ہے نا، یہ نکلتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، یعنی کہ حلق کا جو اوپری حصہ ہے، دیکھیں ادنائے حلق انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے نا پکچر میں، دیکھیں خا وہاں سے ادا ہو رہا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا وہ حصہ جو منہ سے قریب تر ہے، یعنی کہ ادنائے حلق، وہاں سے خا ادا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. ہا کہاں سے ادا ہوگا؟ ادنائے حلق سے، آپ کے منہ کے قریب جو حصہ ہے وہاں سے خا ادا ہوتا ہے، تو اوپر سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جیسے خراٹے کی آواز ہوتی ہے نا ویسے نکال کے پڑھنا ہوتا ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خا 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 خا. خوا نہیں کرنا، واؤ کی ساؤنڈ نہ آئے اندر. ایسے اپنا منہ نا سیدھا رکھنا ہے. خا خا. جو کرے گا نا خوا خوا اس کا غلط ہو جائے گا. صحیح ہے، حلق کے اوپر سے نکالنا ہے اس کو، اور اس کو پڑھیں گے خا حلق کے اوپری حصے سے ادا کرتے ہوئے. صحیح ہے، اس کی اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ ہا اور خا نا یہ پریکٹس مانگتے ہیں، تو جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ نکل آئے گا. آگے ہے ہمارے پاس دال. چلیں بھی دال کو دیکھتے ہیں. اب دال جیسا ورڈ نا کل بھی آپ نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھا تھا تا. جو تا کا مخرج ہوتا ہے نا وہی دال کا بھی مخرج ہوتا ہے. سیم ٹو سیم ہے دونوں کے مخرج. تو آپ نے یہ والا مخرج تو پہلے یاد کیا ہوا ہے. تو دال کا کیا مخرج ہے کہ زبان کی نوک لینی ہے اور جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کی جڑ سے لگا دینی ہے، تو ہمارا دال ادا ہو جائے گا. سمپل، جیسے تا پڑھا تھا ویسے پڑھو اس کو بھی. آپ اس کو پڑھو گے، زبان اٹھائیں ذرا، سامنے کے جو دو دانت ہیں نا ان کو لگائیں اوپر اندر جڑ کے ساتھ. دال 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 دال. ٹھیک ہے، سمپل پڑھا جائے گا. سیم مخرج آپ نے یاد کیا ہوا ہے، آپ نے تا پڑھا ہے، جیسے آپ نے تا پڑھا ہے ویسے آپ اسے بھی پڑھ دو گے. چلیں اب اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس زال. اب زال جیسا مخرج بھی آپ نے کل پڑھا ہے. وہ کیا تھا؟ آپ نے جو سا کا مخرج پڑھا ہے نا وہی زال کا بھی مخرج ہے. ٹھیک ہے، سا کا کیا پڑھا تھا؟ زبان کی نوک آپ نے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگا دینی ہے اور ہلکی سی بس لگانی ہے، اور آپ نے زبان ہلکی سی باہر نکالنی ہوتی ہے تو زال ادا ہو جاتا ہے. سمپل. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ سا ادا ہوتا تھا، اسی طرح زال ادا ہوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے اس کو زال. جہاں سے کل سا نکالا تھا نا، جہاں سے کل آپ نے سا پڑھا تھا وہیں سے نکالیں. زال زال زال. بہت نرمی سے اس کو پڑھیں جیسے سا پڑھا تھا، کیونکہ یہ حروف لسویہ میں پڑھا تھا نا، زال سا پڑھا تھا نا یہ دونوں، تو ان کو پیار سے پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے. زال. چلیں اب آگے چلتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ را کیسے پڑھا جائے گا. تو را کا نا پہلے مخرج دیکھیں. جب آپ مخرج سمجھ جاؤ گے نا دین آٹومیٹیکلی آپ کو ورڈ آ جائے گا. مخرج کیا لکھا ہوا ہے؟ مخرج ہے کہ زبان کا جو پتلا کنارہ ہے، ماں کہتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے، زبان کا پتلا کنارہ ہوگا اور ساتھ اس کے پشت زبان. زبان کا پتلا کنارہ یعنی سائڈ زبان کی. ٹھیک ہے، اور زبان کی پشت، زبان کا نیچے والا حصہ جب ثنایا الیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے. الیہ کہتے ہیں اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ثنایا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ثنایا. ٹھیک ہے، تو جو اوپر کے سامنے کے دو دانت ہیں، اور رباعی والے دانت پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ثنایا کے دو دانتوں کے ساتھ والے سائڈز والے جو دو دانت ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں رباعی کے دانت. ٹھیک ہے، سامنے والے دو ثنایا کے دانت اور سائڈز والے دو رباعی کے دانت. اب ثنایا اور رباعی کل 4 دانت اوپر والے ہو گئے. ان کے ساتھ جب کیا لگے گی؟ جب آپ کی زبان کی پشت لگے گی تو دین وہاں سے را ادا ہوگا. اب آپ پکچر میں دیکھو ذرا، وہ بندے نے اپنی زبان اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو جو نیچے والا پورشن ہے، جو پشت ہے زبان کی، وہ اوپر سامنے کے 4 دانتوں کے ساتھ ان کی جڑ کے ساتھ جا کے لگ رہی ہے، جسے را ادا ہو رہا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ اپنی زبان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی زبان کی کروٹ یعنی کہ اس کی پشت پیچھے والا حصہ اوپر جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کے ساتھ، ان کی جڑ کے ساتھ آپ لگائیں گے تو آپ کا را ادا ہو جائے گا. سامنے کے 4 دانت ثنایا کے اور رباعی کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کا را ادا ہوگا. اب را کے اندر ایک صفت تکرار کی بھی پائی جاتی ہے. پتہ جب آپ پڑھتے ہو ایسے ہوتا ہے، تھوڑا سا تھوڑا سا ہوتا ہے، زیادہ نہیں کرنا، نہیں کر دینا. سمپل بس تھوڑا سا ہوتی ہے تکرار کے صفت، کہ آپ کی زبان نا ایک جگہ کھڑی نہیں رہتی بلکہ ایسے وائبریٹ کرتی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے را 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 را. تھوڑی سی بس تکرار کرنی ہے
تھوڑی سی تکرار اس کے اندر ہوتی ہے اور موٹا پڑھنا ہے آپ نے اس کو، اور اپنی زبان کی جو پشت ہے، جو بیک ہے، وہ آپ نے سامنے کے جو 4 ثنایا اور رباعی کے دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ لگانی ہے اندر کی طرف، ٹھیک ہے؟ اب چلیں اگلی سلائڈ پہ ذرا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو اب ورڈز نظر آ رہے ہیں۔ اب نا آپ نے ان کی مقدار کتنی رکھنی ہے، ان کو لمبا کتنا کرنا ہے، تو وہ آپ نے کہاں سے دیکھنا ہوتا ہے؟ ساتھ جو بریکٹ میں ورڈ لکھا ہے نا وہاں سے دیکھنا ہے۔ جس ورڈ کے آگے الف لکھا ہے نا اس کو 1 الف جتنا لمبا کرنا ہے، اور جس کے آگے مد لگی ہے اس کو 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے۔ اب آپ ہا دیکھیں سب سے پہلے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے ہا، اس کا مخرج صحیح طرح ادا کرنا ہے اور ورڈ ہوگا ہا، 1 الف جتنا لمبا کیا ہے۔ آگے دیکھیں خو، خو، 1 الف جتنا لمبا کیا، مخرج صحیح ادا کرنا ہے اس کا آپ نے۔ آگے ہے ہمارے پاس دال، دال، ذال، رو، رو کے آگے الف ہے نا، دیکھیں تو 1 الف جتنا لمبا کرنا ہے۔ دال اور ذال کو زیادہ لمبا کیا ہے کیونکہ ساتھ آگے بریکٹ میں مد لگی تھی، صحیح ہے؟ پھر سنیں ایک دفعہ ہا، خو، دال، ذال، رو، ذال، رو۔ زیادہ سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہے؟ چلیں اب آگے کویسچنس پہ۔ تو سوالات دیکھیں، سب سے پہلے ہا اور اس کا مخرج بتانا ہے، ہا پڑھنا ہے ساتھ مخرج بتانا ہے، پھر خوا پڑھنا ہے پھر مخرج بتانا ہے، پھر دال پڑھنا ہے پھر مخرج بتانا ہے، پھر آپ نے ذال پڑھنا ہے تو اس کا مخرج بتانا ہے، رو پڑھنا ہے اور اس کا مخرج بتانا ہے۔ اب حروف حلقی، وہ حروف حلقی میں نے ادھر لکھے ہوئے دکھائے تھے نا آپ کو جو خلق سے حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے تھے وہ؟ حا عین، خا غین، حمزہ ہا، ٹھیک ہے؟ یہ حروف تھے، یہ آپ نے اچھے سے تیار کر لینے۔ یہ پھر آپ نے نا ساتھ سنانے ہیں کہ وہ کون سے تھے، وہ آپ نے بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادنا حلق، حلق کے اوپر والا حصہ، وسط حلق، حلق کے درمیان والا حصہ، اقصائے حلق، حلق کے نیچے والا حصہ۔ اس طرح بس آپ نے اس کا جواب دے دینا ہے، صحیح ہے؟ اچھے سے سبق تیار کر لیں آپ۔ کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو ہو تو آپ نے اپنی استاذہ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اوکے، اللہ حافظ۔